یارم کاظمی دبئی کے ایک بلند و بالا ٹاور کے پینٹ ہاؤس میں بیٹھا، سگریٹ کے دھوئیں کے چھلے بناتے ہوئے باہر شہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں نیچے سڑکوں پر چلتی مہنگی گاڑیوں، روشن عمارتوں اور پرتعیش زندگی پر تھیں، لیکن اس کے چہرے پر گہری بیزاری چھلک رہی تھی۔ وہ دبئی کا مشہور بزنس مین اور ڈان تھا، جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے تاجر اور سیاستدان سر جھکا لیتے تھے، لیکن آج وہ ایک ایسی بات پر الجھا ہوا تھا جس پر وہ کبھی سوچنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ پاکستان واپسی۔ موبائل کی مسلسل وائبریشن نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑا۔ اسکرین پر ارمان کاظمی کا نام جگمگا رہا تھا، اس کا باپ، جسے وہ ہمیشہ فاصلہ رکھتا آیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کال ریسیو کی۔ یارم، میں تم سے کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتا، تمہیں پاکستان آنا ہوگا۔ ارمان کاظمی کی آواز میں وہی روایتی سختی تھی۔ یارم نے ماتھے پر بل ڈالے اور سنجیدگی سے جواب دیا، ڈیڈ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ میٹنگ آپ خود اٹینڈ کر لیں یا کسی اور کو بھیج دیں۔ یہ بزنس کی بات نہیں ہے یارم، یہ خاندان کی بات ہے، اور اگر تم پاکستان نہیں آئے تو میں اپنی ساری پراپرٹی بیچ کر بزنس ہی بند کر دوں گا۔ ارمان کاظمی کی آواز میں دھمکی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ جو کہہ دیتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یارم نے غصے سے موبائل زور سے زمین پر پھینکا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ پاکستان، وہ زمین جہاں اس کا ماضی دفن تھا، جہاں اس کی زندگی کے سب سے بھیانک دن گزرے تھے، جہاں وہ دوبارہ کبھی قدم رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو مٹی میں دبا چکا تھا، لیکن ارمان کاظمی اسے زبردستی وہیں گھسیٹنا چاہ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر دوبارہ فون اٹھایا اور ارمان کاظمی کو کال ملائی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔ فون بند کرتے ہی وہ جھنجھلاہٹ میں سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتا، غصے سے راکھ دانی میں مسل چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ واپسی اس کی زندگی کو ایک ایسا موڑ دینے والی ہے جس کی وہ کبھی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یارم نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور جھنجھلاہٹ میں راکھ دانی میں مسل دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، غصے سے نہیں بلکہ ماضی کی تلخیوں سے۔ پاکستان واپسی کا خیال اس کے وجود میں ایک بے چینی بھر رہا تھا۔ وہ برسوں پہلے اس سرزمین سے نکل آیا تھا، اپنے زخموں کو دفنا کر، اپنی نفرت کو مضبوطی سے تھام کر، اور اب اسے دوبارہ اسی زمین پر قدم رکھنا تھا جہاں اس کا سب کچھ تباہ ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور الماری کھول کر اپنا بلیک سوٹ نکالا۔ ہر چیز برانڈڈ اور مہنگی تھی، جیسے کہ اس کی شخصیت شاندار، بے عیب اور سرد، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک خلا تھا، ایک درد جسے وہ خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فہد، اس نے سخت لہجے میں اپنی باڈی گارڈ کو آواز دی۔ چند ہی لمحوں میں فہد، جو اس کا قابل اعتماد آدمی تھا، دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ جی باس، کل کے لیے میرا ایک پرائیویٹ جیٹ تیار کرواؤ، پاکستان جا رہا ہوں۔ فہد کو حیرت ہوئی، کیونکہ یارم ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ پاکستان کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا، مگر وہ جانتا تھا کہ سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یارم کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ یارم نے جیب سے موبائل نکال کر دوبارہ آنکھیں بند کی۔ پاکستان کی یادیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں، وہ گلیاں، وہ حویلی، وہ چہرے جو اسے بھول جانے چاہیے تھے مگر اب بھی کہیں نہ کہیں اس کی یادوں میں زندہ تھے۔ اچانک ایک اور نمبر اسکرین پر چمکا، ماہرہ۔ اس کی نظروں میں ایک تلخی اتری۔ وہ جانتا تھا جیسے ہی وہ پاکستان پہنچے گا، ماہرہ اور اس کی ماں فوراً اس کی شادی کے متعلق بات چھیڑ دیں گی۔ یہ خیال ہی اسے گھن دلانے لگا۔ شادی کبھی نہیں، اس نے خود سے کہا اور موبائل کو سائیڈ پر پھینک دیا۔ پاکستان جانا اس کے لیے ایک امتحان بننے والا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر صرف ایک بزنس میٹنگ تک محدود نہیں رہا۔ کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دے گا، اور شاید وہ نفرت جو اس نے سالوں سے دل میں پال رکھی تھی وہ بھی زخموں کے ساتھ پگھلنے لگے گی۔ پاکستان پہنچتے ہی یارم بزنس میٹنگز میں مصروف ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک اجلاس، مختلف معاہدے اور نئے پروجیکٹس پر بات چیت، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر اسے شدید بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ دبئی میں جس آزادی اور طاقت کا وہ عادی ہو چکا تھا، یہاں ویسا کچھ نہیں تھا۔ شام کے وقت جب وہ حویلی واپس آیا تو اس کی ماں
فریحہ کاظمی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا وہ مسکرا کر بولی، یارم بیٹا ذرا بیٹھو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ یارم نے بیزاری سے ایک گلاس میں پانی انڈیلا اور پھر بے پرواہی سے بولا، امی اگر یہ بھی کسی بزنس ڈیل کے بارے میں ہے تو میں پہلے ہی بہت تھک چکا ہوں۔ فریحہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، یہ بزنس نہیں، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ یارم نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ ماہرہ، تمہاری کزن، وہ بچپن سے تمہاری دلہن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی یارم کی نظریں سخت ہو گئیں اور اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے زمین پر رکھ دیا۔ وہ غصے سے ماہرہ کو دیکھنے لگا جو دروازے پر کھڑی شرماتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ یارم کی نظریں ماہرہ پر جمی ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس سرد مہری اور سختی تھی۔ ماہرہ نے شرماتے ہوئے دوپٹے کا کونا انگلیوں میں لپیٹا جیسے وہ پہلے سے ہی دلہن بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ امی مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یارم نے سخت لہجے میں کہا۔ میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا، اور خاص طور پر ماہرہ کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں۔ فریحہ بیگم نے حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ یارم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ماہرہ تمہاری اپنی کزن ہے، بچپن سے تم دونوں کی جوڑی طے تھی۔ ماہرہ جو اب تک مسکراتی جا رہی تھی یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی نظریں یارم کے سخت تاثرات کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ امی میں کسی جوڑی میں بندھنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف بزنس کے لیے آیا ہوں، اسی لیے پاکستان آیا ہوں، اور جیسے ہی میرا کام ختم ہوگا میں واپس چلا جاؤں گا، یارم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ ماہرہ نے مایوسی سے ماں کو دیکھا جیسے ان سے کچھ کہنے کی امید ہو، مگر فریحہ بیگم بھی خاموش ہو گئی تھی۔ یارم نے ماہرہ کو ایک اور نظر دیکھا اور پھر غصے سے آگے بڑھ گیا جیسے یہ موضوع اس کے لیے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ ماہرہ کو یارم کی بے رخی اور دو ٹوک انکار برداشت نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ سے یارم کے ہونے کے خواب دیکھتی آئی تھی، سب کہتے تھے وہ دونوں ایک ساتھ اچھے لگیں گے، اور ماہرہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یارم اسے یوں ٹھکرا دے گا۔ رات کے کھانے کے بعد جب یارم اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو ماہرہ فوراً اس کے پیچھے لگ گئی۔ یارم بھائی میری بات سنیں پلیز، اس نے نرمی سے پکارا۔ یارم رکا نہیں مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگا ماہرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ہمیشہ آپ کا انتظار کیا ہے، آپ سے محبت کی ہے، اور آپ مجھے اس طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یارم نے گہری سانس لی، پھر پلٹ کر سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ماہرہ کا ہاتھ جھٹکے سے جھٹک دیا اور اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے میں کھینچ لیا۔ دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے وہ ماہرہ کے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، سن لو ماہرہ، تم جیسی لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ ماہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تم جیسی لڑکی؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ یارم نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ تمہیں صرف میرا نام، میری طاقت اور میرا پیسہ چاہیے؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں بلکہ اس عزت اور رتبے سے محبت ہے جو تمہیں میرے ساتھ شادی کے بعد ملے گا۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں، میں کسی کے جھوٹے ڈرامے میں نہیں آتا۔ ماہرہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں لالچی ہوں؟ یارم نے بے رحمی سے جواب دیا، بالکل، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں محبت ڈھونڈوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، خاص طور پر ایسی عورت پر جو صرف پیسہ دیکھ کر فیصلے کرتی ہو۔ ماہرہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ دھاڑ کر روتی ہوئی بالکل باہر نکلی اور پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ امی بابا دیکھیں یارم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ چیختی ہوئی فریحہ بیگم اور ارمان کاظمی کے پاس پہنچی۔ چند ہی لمحوں میں پورے گھر میں شور مچ گیا۔ ارمان کاظمی غصے میں اپنے کمرے سے نکلے اور یارم کو سخت سست سنانے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یارم، تمہاری بہن کی طرح ہے ماہرہ۔ یارم نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، میرے لیے یہ بہن نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوئی ہے۔ ارمان کاظمی کی پیشانی پر بل پڑ گئے، تمہیں شادی کرنی ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یارم نے غصے سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے بولا، کسی بھی حال میں نہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے زبردستی مجبور کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے قدموں سے باہر چلا گیا اور سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔
اس کا دماغ بھڑک رہا تھا۔ وہ اس وقت صرف ایک جگہ جانا چاہتا تھا، کلب۔ یارم گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے شہر کی روشن سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ اس کا دماغ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے خود کرتا آیا تھا، مگر آج اس کے والد نے اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماہرہ کا ڈرامہ اس کے صبر کی حدود کو توڑ چکا تھا۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں موبائل نکال کر اپنے قریبی دوست زریاب کو کال کی۔ کہاں ہے؟ یارم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زریاب نے پس منظر میں موسیقی اور ہنسی کی آوازوں کے بیچ جواب دیا، وہی پرانی جگہ، نائٹ ڈائمنڈ کلب۔ تو آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہوں۔ اور سن، میرا موڈ خراب ہے تو مجھ سے فضول باتیں مت کرنا۔ یارم نے وارننگ دی اور فون کاٹ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی مہنگی گاڑی کے ساتھ نائٹ ڈائمنڈ کلب کے سامنے پہنچا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی راستہ دیا اور وہ سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ کلب کی نیلی اور جامنی روشنیوں میں ہر طرف شراب، موسیقی اور تیز آوازوں کا شور تھا۔ زریاب ایک VIP لاؤنج میں بیٹھا مزے سے ڈرنک لے رہا تھا۔ یارم، تو واقعی آ گیا؟ واہ، پاکستان کی ہوا تجھے راس نہیں آئی لگتا ہے، زریاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ یارم نے خاموشی سے ایک کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ میٹنگ کی بات کر، فضول باتوں کا موڈ نہیں۔ زریاب نے کاندھے اچکائے اور کاروباری فائل نکالی، مگر جیسے ہی وہ دونوں میٹنگ شروع کرنے لگے، یارم کی نظریں ایک کونے میں ہلچل پر جا رکی۔ کچھ امیر زادے ایک لڑکی کے گرد جمع تھے جو سہمی ہوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑ کر کچھ کہہ رہی تھی، مگر ان بگڑے رئیس زادوں کے قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یارم نے زریاب سے پوچھا، جو خود بھی اس منظر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہی پرانی گیم یارم، کچھ لوگ نئے کھلونوں پر بولی لگا رہے ہیں، لگتا ہے یہ کوئی اغوا شدہ یا بکی ہوئی لڑکی ہے، زریاب نے بے فکری سے کہا۔ یارم کی مٹھیاں سخت ہو گئیں۔ وہ اس کاروبار سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ دبئی میں بھی یہ کھیل عام تھا، مگر پاکستان میں یہ سب دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ مزید غور سے دیکھنے لگا اور تبھی اس لڑکی نے بے بسی میں اپنی نظریں اٹھائیں۔ خوف اور درد سے بھری وہ آنکھیں دیکھ کر یارم کا دل ایک لمحے کو جیسے رک گیا۔ یارم کی آنکھیں اس خوفزدہ لڑکی کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ سہمی ہوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارد گرد کھڑے امیر زادے اس کے گرد ایسے منڈلا رہے تھے جیسے وہ کوئی چیز ہو، کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں۔ تبھی روشنی ذرا بہتر ہوئی اور یارم نے اس کا چہرہ صاف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ یہ تو وہی ہے۔ اس کے اندر ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ وہی لڑکی تھی، میرا، وہ نام جو وہ برسوں سے بھول چکا تھا، مگر چہرہ اب بھی یاد تھا۔ ایک دم ماضی کی تصویریں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگیں۔ ماضی 8 سال پہلے یارم کے والد ارمان کاظمی کسی دشمن کے ہاتھوں مارے جانے والے تھے۔ ایک بختر بند گاڑی کے قریب مسلح حملہ آوروں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا تھا۔ گولیاں چلنے لگیں، مگر ایک آدمی تھا جو آخری وقت تک ڈٹا رہا، رحمت جو صرف ایک ملازم تھا، مگر اس نے مالک کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر یارم کے والد کو بچانے میں کامیاب ہوا، مگر خود گولیوں سے چھلی ہو گیا۔ صاحب، آپ کا احسان تھا، میں چکانے آیا تھا، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ یارم کی مٹھی سخت ہو گئی۔ یہ وہی رحمت کی بیٹی ہے۔ اس کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا آنسوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جا، میں بکی ہوئی چیز نہیں۔ لیکن وہاں کھڑے ظالم لوگ قہقہے لگا رہے تھے جیسے اس کی بے بسی کوئی تفریح ہو۔ 50 لاکھ کسی رئیس زادے نے بولی لگائی۔ 60 لاکھ دوسرا بولا۔ یارم کے اندر خون کھولنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر گہری اور خطرناک آواز میں کہا، 2 کروڑ۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیرانی سے یارم کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دبئی کا مشہور یارم کاظمی، جو عورتوں سے نفرت کرتا تھا، اچانک ایک لڑکی کو خریدنے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میرا نے بھی حیرت سے یارم کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی یارم ہے جس کے والد کو اس کے باپ نے بچایا تھا۔ شاید آج قسمت اس کے ساتھ تھی۔ یارم نے سخت لہجے میں بولا، یہ لڑکی اب میری ہے اور کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔
مرہا کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خوف اور بے بسی نے اس کے پیروں سے جیسے زمین کھینچ لی تھی۔ یارم کے آدمی اسے نائٹ کلب سے نکال کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا نصیب اب اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن ایک بات طے تھی، یہاں رہنے سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتی۔ گاڑی اندھیرے راستوں سے گزرتی ہوئی ایک شاندار مینشن کے دروازے پر رکی۔ مرہا نے حیرت سے اس عالیشان عمارت کو دیکھا، جس کی اونچی دیواریں اور سخت سیکورٹی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں عام آدمی کا گزر بھی ممکن نہیں۔ جیسے ہی یارم گاڑی سے اترا، اس کی نظریں سیدھا مرہا پر پڑی۔ جواب میں خوفزدہ لگ رہی تھی۔ اترو، یارم نے سخت لہجے میں کہا۔ مرہا کے قدم لڑکھڑائے، مگر وہ باہر نکل آئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ملازمہ آگے بڑھی اور سر جھکا کر بولی، سر، کیا ہم اس کے لیے کوئی خاص ہدایت؟ اسے اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، یارم نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ مرہا نے یہ سنتے ہی خوفزدہ نظروں سے یارم کو دیکھا اور پھر اچانک سے اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر آپ میری عزت چاہتے ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں، لیکن خدا را مجھے یوں بے یار و مددگار نہ رکھیں۔ یارم نے حیرت سے نیچے دیکھا۔ وہ آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے خوف تھا، التجا اور بے بسی کی شدت سے لبریز تھیں، لیکن اس منظر نے یارم کو مزید غصہ دلایا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور سخت آواز میں بولا، مجھے نکاح کے جال میں پھنسانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ تمہیں خرید لیا ہے، بس اتنا کافی ہے، اور اگر زیادہ چالاک بننے کی کوشش کی تو انجام تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ مرہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، صرف اپنی عزت کی حفاظت۔ یارم نے جھنجھلاہٹ میں اس کی بات کاٹ دی۔ یہ عزت کی باتیں مجھے مت سکھاؤ، میں تمہیں یہاں رکھ رہا ہوں جب تک میرا دل چاہے گا، اور جب چاہوں گا تو میں یہاں سے نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مرہا فرش پر بے بس بیٹھی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں یاسیت اور دل میں خوف تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی اب کون سا نیا موڑ لینے والی ہے۔ مرہا کے لیے مینشن کسی سنہری پنجرے سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف شاندار آرائش، قیمتی فرنیچر، بڑی بڑی کھڑکیاں، مگر ان کھڑکیوں کے پار صرف قید تھی، آزادی نہیں۔ وہ یہاں ایک قیدی کی طرح رکھی گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے جلد کچھ نہ کیا تو اس کی قسمت ان بے شمار لڑکیوں جیسی ہو جائے گی، جن کی زندگیاں بولی لگنے کے بعد ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر یارم دوبارہ اسے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے مرہا نے ایک منصوبہ بنایا۔ رات کا وقت تھا اور پورا مینشن خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی اور ہال کی طرف بڑھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اگر وہ پکڑی گئی تو یارم اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مینشن کے مرکزی دروازے پر 2 گارڈ کھڑے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے باہر نکلنا ممکن نہیں، مگر ایک کھڑکی جو باغیچے میں کھلتی تھی اس کی آخری امید تھی۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کے قریب پہنچے اور اپنی سانسیں روکے ہوئے اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی کھڑکی کھلی، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے امید کی کرن چمکی، لیکن تبھی ایک سخت آواز اس کی امیدوں کو چکنا چور کر گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مرہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یارم دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی، جیسے اس کی یہ حرکت دیکھ کر شدید غصے میں ہو۔ مرہا کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ جیسے یہ یارم اس کی طرف بڑھا، مرہا نے میز پر رکھا ایک بھاری گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے یارم کے سر پر دے مارا۔ تمہیں مجھ سے بچ کر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یارم کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، کیونکہ گلدان کا وار اتنا زوردار تھا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ مرہا نے موقع دیکھ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ مرہا! یارم دھاڑا اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ مرہا کے قدم تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، مگر اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چیختی ہوئی نیچے گر گئی۔ مرہا کی چیخ پورے مینشن میں گونجی۔ جیسے اس کا پاؤں پھسلا، وہ توازن کھو بیٹھی اور تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ یارم کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر جیسے سلو موشن میں چلنے لگا۔ مرہا کی حیرت زدہ آنکھیں، ہوا میں اٹھے ہوئے ہاتھ، اور وہ لمحہ جب اس کا سر زینے سے ٹکرا گیا۔ مرہا! یارم کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، مرہا کا بے جان جسم سیڑھیوں کے نیچے
فرش پر پڑا تھا۔ چند لمحے کے لیے یارم کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اس کا غصہ، اس کی سختی، کیا یہ سب اتنا خطرناک ہو سکتا تھا؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا، جھک کر مرحا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اور جسم بالکل ساکت۔ مرحا، آنکھیں کھولو۔ یارم نے اس کے گال تھپ تھپائے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اب وہ گھبرا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے اندر ایک خوف جاگنے لگا۔ اگر یہ لڑکی مر گئی تو؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑا ہوا اور زور سے چلایا، گاڑی نکالو۔ فوراً گارڈ اور ملازمین جو ابھی تک صدمے میں کھڑے تھے حرکت میں آ گئے۔ یارم نے مرحا کو اپنے بازو میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے مرحا کی فکر کیوں ہو رہی ہے، مگر اس وقت اس کی حالت دیکھ کر وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ گاڑی جیسے ہی اسپتال کی طرف دوڑی، یارم نے مرحا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ مرحا، ہمت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سن رہی ہو؟ یارم نے پہلی بار نرمی سے کہا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز اور نرسیں بھاگ کر گاڑی کی طرف آئیں۔ یارم نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر مرحا کو ان کے حوالے کیا۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹرز نے اسے اسٹریچر پر ڈال کر فوری ایمرجنسی روم کی طرف لے گئے۔ یارم وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ بھی مرحا کے خون سے رنگے ہوئے تھے اور پہلی بار اس کے چہرے پر سختی کے بجائے بے بسی نظر آ رہی تھی۔ ہسپتال کی سفید روشنی یارم کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر ایک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی انگلیاں بار بار مٹھی میں بند ہو رہی تھیں، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو چکی تھیں اور دل کسی انجانے خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر باہر آیا۔ یارم فوراً اس کی طرف لپکا۔ کیسی ہے وہ؟ اس نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کومے میں جا چکی ہے۔ یہ سنتے ہی یارم کے قدم ڈگمگا گئے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں مکہ مارا ہو۔ کوما؟ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ ہاں، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، ہمیں نہیں معلوم وہ کب ہوش میں آئے گی۔ یہ دنوں، ہفتوں یا مہینوں تک بھی جا سکتا ہے۔ بس دعا کریں کہ اس کی حالت مزید نہ بگڑے۔ یارم کی نظریں بے جان ہو گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اسپتال کی سفید دیواروں کو دیکھنے لگا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالات یہاں تک پہنچیں گے۔ وہ مرحا کو سزا دینا چاہتا تھا، سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر اس کا انجام یہ ہوگا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اس کا دماغ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ یارم نے آہستہ سے کرسی کھینچی اور اس کے بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں ہوش میں آنا ہوگا مرحا، وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی کے لیے دل سے دعا کر رہا تھا، مگر وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں یہ صرف وقت بتا سکتا تھا۔ یارم شکستہ قدموں سے مینشن میں داخل ہوا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بے درد تھا مگر قاتل نہیں۔ اس نے کبھی کسی معصوم کو یوں زخمی نہیں کیا تھا۔ مرحا کے بستر پر بے جان پڑے رہنے کا خیال اس کے اندر ایک انجانی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ ایک لمبا کش لینے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیرا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ماضی کے وہ مناظر روشن ہو رہے تھے جنہیں دفن کیے اسے برسوں ہو گئے تھے۔ وہ بھی تو ایک لڑکی تھی جس نے اسے برباد کر دیا تھا 5 سال پہلے، یونیورسٹی کے دن۔ یارم تب ایک عام امیر زادہ تھا، بزنس کی دنیا میں قدم رکھنے والا ایک نوجوان جسے محبت کا نشہ چڑھا تھا، اور اس کی محبت کا نام تھا رابعہ۔ رابعہ ایک حسین، معصوم اور خوش اخلاق لڑکی لگتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، ہر ادا یارم کے دل پر ایک نیا زخم بناتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، اتنی کہ اس کے بغیر کچھ بھی ادھورا لگتا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ محبت دراصل ایک دھوکہ تھی۔ ایک رات جب یارم اپنی دوست دریاب کے ساتھ ایک کلب میں گیا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کی دنیا ہلا دی۔ رابعہ جو ہمیشہ اسے محبت کا یقین دلاتی تھی، ایک اور آدمی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، مگر یہ عام بات نہ تھی۔ وہ آدمی اسے پیسوں کی گڈی دے رہا تھا۔
اور رابعہ نے وہ پیسے خوشی سے اپنی جیب میں رکھ لیے تھے۔ یارم کا دل جیسے رک گیا تھا۔ اس نے زریاب سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زریاب نے کاندھے اچکائے، یار تمہیں ابھی تک نہیں پتا؟ رابعہ ایک طوائف ہے جو صرف امیر مردوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، تم تو بس اس کے بیوقوف عاشق بنے ہوئے ہو۔ یہ الفاظ یارم کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ یارم نے سگریٹ کا ایک اور لمبا کش لیا اور دھواں باہر چھوڑا۔ اس دن کے بعد سے اس کے دل میں ہر عورت کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو محبت جیسے جذبات سے آزاد کر لیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک ہر عورت جھوٹی، مکار اور لالچی تھی۔ محبت صرف کمزوروں کے لیے ہوتی ہے، اور میں کمزور نہیں۔ مگر مرحا کی حالت دیکھ کر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ یقین کب تک قائم رہے گا۔ یارم اسپتال کی راہداری میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی چیز کا خوف محسوس ہو رہا تھا، اور یہ خوف مرحا کی زندگی کھونے کا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو مضبوط، بے رحم اور فیصلہ کن سمجھتا آیا تھا۔ اس نے کبھی کسی چیز پر پچھتاوا نہیں کیا تھا، مگر آج مرحا کی حالت دیکھ کر وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کتنی آسانی سے سوچ لیا کہ وہ بھی باقی سب عورتوں کی طرح ہوگی، لالچی، مفاد پرست اور دھوکے باز، لیکن اب حقیقت اس کے سامنے عیاں ہو چکی تھی۔ مرحا بے قصور تھی، وہ کسی لالچ میں نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مظلوم لڑکی تھی جسے حالات نے برباد کر دیا تھا۔ اس نے اسپتال کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اندر جھانکا۔ مرحا ایک مشین سے جڑی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور اس کے ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ یارم نے آہستہ سے اندر قدم رکھا اور اس کے بستر کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس نے پہلی بار کسی کے لیے واقعی دل سے دعا کی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا مرحا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ الفاظ، یہ جذبات یارم کے لیے بالکل نئے تھے۔ اس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، کبھی کسی کے لیے اپنی راتیں بے چینی میں نہیں گزاری، مگر آج وہ کر رہا تھا۔ مرحا کی سانسیں مدھم تھی، مگر وہ زندہ تھی۔ خدا کرے تم ہوش میں آ جاؤ تاکہ میں کم از کم تم سے معافی مانگ سکوں، یارم نے آہستہ سے کہا، اور پہلی بار اپنی مٹھی کھول دی، جیسے اس نے برسوں سے جزت اور غرور پکڑ رکھا ہو۔ وہ اب پگھلنے لگا۔ مرحا کی حالت جاننے کے بعد یارم کے دل میں ایک بے چینی بسیرا کر چکی تھی۔ وہ جو ہمیشہ بے حس اور سنگ دل سمجھا جاتا تھا، آج پہلی بار اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ مگر یہ ندامت کافی نہیں تھی، اسے حقیقت جاننی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ مرحا کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ایک بولی لگنے والی لڑکی بن گئی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو مرحا کے خاندان کا پتہ لگانے کا حکم دیا۔ چند دن بعد اس کا باڈی گارڈ فہد اس کے آفس داخل ہوا۔ سر، ہم نے مرحا کی فیملی کا پتہ لگا لیا ہے، فہد نے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ یارم نے فوراً پوچھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے، بہت غریب ہے، ان کی ماں بیمار ہے اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ یارم نے سر جھٹکا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مرحا کا پس منظر ایسا ہوگا۔ اسی وقت یارم نے گاڑی نکالی اور سیدھا اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک خستہ حال مکان کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہاں ایک کمزور سی عورت بیٹھی تھی جس کے چہرے پر وقت کے نشان اور آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ مرحا کی ماں، یارم نے آہستہ سے کہا۔ عورت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ یارم نے گہری سانس لی۔ میں یارم کاظمی ہوں، میں مرحا کو جانتا ہوں، وہ اس وقت اسپتال میں ہے۔ یہ سنتے ہی عورت کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نظر آئے۔ میری بچی کہاں ہے؟ وہ تو غائب ہو گئی تھی، ہم سمجھے کہ وہ مر چکی ہے۔ یارم نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ خود نہیں گئی تھی؟ مرحا کی ماں نے روتے ہوئے بتایا، کچھ بدماشوں نے اسے اغوا کر لیا تھا، بعد میں بیچنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی یارم کو جھٹکا لگا۔ اس نے مرحا کو لالچی سمجھا تھا، مگر حقیقت تو بالکل مختلف نکلی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا اس نے مرحا کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ مرحا کی حقیقت جاننے کے بعد یارم کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے اندر چھپی ہوئی سختی کو پگھلا دیا ہو۔ وہ جو ہمیشہ اپنے فیصلے کو صحیح سمجھتا آیا تھا، آج خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مرحا کو ایک عام لالچی لڑکی سمجھ کر اس کی تذلیل کی تھی، اسے خریدنے والوں کی طرح اس پر حق جتایا، اسے قید کیا، اور جب اس نے اپنی عزت کی بھیک مانگی تو تب بھی اس نے ٹھکرا دیا۔ میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا، وہ خود سے کہنے لگا۔
مرحا کے لیے نفرت اب ندامت میں بدل چکی تھی، اور وہ اسپتال پہنچا، مگر اس بار اس کے قدموں میں وہ اعتماد نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ اسپتال کے دروازے پر رکا، اس نے اندر جھانکا، مرحا کے کمرے کی طرف۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی، مشینوں سے جڑی، سانس لیتے ہوئے بھی جیسے نہ زندہ تھی اور نہ مردہ۔ یارم نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ کرسی کھینچ کر مرحا کے بستر کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے زرد پڑے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کو اس کا دل بھر آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، اس نے خود کو ملامت کی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ واقعی خود کو ظالم محسوس کر رہا تھا۔ مرحا، مجھے تم سے معافی مانگنی چاہیے، مگر میں جانتا ہوں تم ہوش میں آؤ گی تو شاید میرا چہرہ بھی نہ دیکھنا چاہو، یارم نے آہستہ سے کہا۔ اس نے پہلی بار کسی کے لیے دعا کی، خدا کرے تمہیں ہوش آ جائے تاکہ میں کم از کم تمہیں بتا سکوں کہ میں غلط تھا، وہ بولا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جو کبھی کسی عورت کو اہمیت نہیں دیتا تھا، آج ایک بے جان سی لڑکی کے سامنے بے بس بیٹھا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اسے وقت کا اندازہ نہ رہا، کتنی ہی دیر گزر گئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اٹھا، مگر جاتے جاتے ایک آخری بار مرحا کی طرف دیکھا۔ اگر وقت پیچھے لے جا سکتا تو میں سب کچھ بدل دیتا، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اور وہ بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہینے گزر گئے، اسپتال کی سفید دیواریں، مشینوں کی مسلسل بیپ کی آواز، اور مرحا کا بے جان وجود، یہ سب یارم کے لیے ایک عذاب بن چکا تھا۔ وہ روز اسپتال آتا، مگر ہر بار وہی مایوسی کا منہ اس کا چڑھاتی۔ ڈاکٹرز کے مطابق مرحا کی حالت اب بھی نازک ہے، مگر وہ سانس لے رہی ہے، زندہ ہے۔ یہی ایک امید تھی جس نے یارم کو ٹوٹنے سے بچا رکھا تھا۔ پھر ایک دن اسپتال کے دروازے پر پہنچتے ہی ڈاکٹر نے یارم کو روک لیا۔ سر، آپ کو ایک خوشخبری سنانی ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یارم کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا؟ مرحا نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے یارم کو یقین نہیں آیا۔ وہ بے اختیار تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ مرحا بستر پر کمزوری سے لیٹی ہوئی تھی، اس کی پلکیں آہستہ آہستہ جھپک رہی تھیں۔ وہ مشینوں سے اب بھی جڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں، زندگی کی ایک ہلکی سی رمق لیے۔ یارم نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بے ساختہ کہا، مرحا، تمہیں ہوش آ گیا؟ مرحا نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی، اور جیسی اس کی نظریں یارم پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر ہلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا کمزور جسم اسے زیادہ حرکت کرنے نہیں دے رہا تھا۔ مرحا، آرام سے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یارم نے نرمی سے کہا، مگر مرحا کی آنکھوں میں وہی وحشت برقرار رہی تھی۔ یہاں سے دور رہو، مرحا کی کمزور آواز نکلی، مگر اس کے الفاظ یارم کے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ وہ جو اس کے ہوش میں آنے کی دعا کر رہا تھا، اب اسے اپنے قریب بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یارم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس سے اس قدر نفرت ظاہر کی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ نفرت بے وجہ نہیں تھی۔ مرحا، میں… مگر مرحا نے آنکھیں موند لی، جیسے اس کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یارم نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ شاید وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر کیا اس کی معافی مرحا کبھی قبول کرے گی؟ مرحا ہوش میں آ چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ یارم کے دل میں خالی پن پیدا کر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ مرحا اس سے نفرت کرے گی، مگر اس نفرت کی شدت کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ اس نے کتنی بے دردی سے مرحا کو اپنی ملکیت سمجھا تھا، اور اس کی عزت کی پرواہ کیے بغیر اسے زبردستی اپنے مینشن میں قید کیا تھا، اور جب اس نے اپنی عزت کی بھیک مانگی تو اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اب وہ سب کچھ یاد کر رہا تھا، اور ہر لمحہ ایک کانٹے کی طرح اس کے اندر چبھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھا اور مرحا کی طرف دیکھا، جو اب بھی اسے گھور رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت نہیں، خوف بھی تھا۔ مرحا، یارم نے آہستہ سے کہا، جیسے اپنے الفاظ کا وزن خود محسوس کر رہا ہو۔ مرحا کی آنکھوں میں چمک آئی، مگر وہ کوئی امید یا نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک تلخی تھی۔ یہ سب ایک نیا کھیل ہے یارم کاظمی۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر الفاظ تیز دھار چاقو کی طرح۔ کیا اب تم مجھے یہ دکھانے آئے ہو کہ تمہیں میری پرواہ ہے؟ یارم کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔ نہیں، میں معافی مانگنے آیا ہوں، وہ رک رک کر بولا۔ مرحا طنزیہ ہنس پڑی، ایک تلخ ہنسی جس میں بے شمار درد چھپا تھا۔ معافی؟
تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک لفظ کہو گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تم نے میری زندگی جہنم بنا دی یارم۔ تم نے مجھے باندھ کر قید رکھا، تم نے مجھے بے عزت کیا، تم نے مجھے توڑ دیا۔ یارم نے بے چینی سے اپنی نظریں جھکائیں۔ وہ پہلی بار خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی۔ میرا، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مگر میں واقعی، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ تم میرے لیے ہمیشہ کے لیے مر چکے ہو یارم، اب تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، وہ بولی۔ یہ الفاظ یارم کے لیے کسی سناٹے دار تھپڑ سے کم نہیں تھے۔ اس نے گہری سانس لی، سر جھکایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یارم اسپتال کے دروازے سے باہر نکلا تو اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن کی کیفیت تھی۔ میرا کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ تم میرے لیے مر چکے ہو یارم۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار دھوکے کھائے تھے مگر آج جو ہوا وہ کسی دھوکے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا آیا تھا کہ عورت صرف لالچ اور مفاد کے لیے محبت کرتی ہے، مگر مرحا نے اس کی یہ سوچ جڑ سے ہی ہلا دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے اپنا سر پچھلی سیٹ پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر جیسے اس نے آنکھیں بند کی مرحا کے زخموں سے بھرا چہرہ اس کے ذہن میں ابھرا۔ میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ یہ سوال پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ میں گونج رہا تھا مگر وہ خود کو اس کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ کیا یہ صرف ندامت تھی یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ اچانک اس کا فون بجا۔ زریاب کی کال تھی۔ یارم، کہاں غائب ہے تو؟ دبئی کے سب سے بڑے پروجیکٹ پر بات ہونی ہے اور تو پاکستان میں بیٹھا ہے، زریاب نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ پروجیکٹ؟ ہاں، یارم نے آہستہ سے کہا مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اوئے، کیا ہوا تجھے؟ تو ٹھیک تو ہے؟ زریاب حیران تھا۔ یارم نے ایک لمحے کے لیے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ واقعی بدلا ہوا الگ سے لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں زریاب، وہ آہستہ سے بولا، شاید میں ٹھیک نہیں ہوں۔ زریاب حیران رہ گیا کیونکہ اس نے یارم کو کبھی یوں الجھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ یارم نے فون بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کی، مگر وہ دبئی نہیں جا رہا تھا، وہ اسپتال واپس جا رہا تھا۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ مرحا اس کی زندگی سے نکل چکی تھی مگر وہ خود مرحا سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ یہ جو بھی تھا، ندامت، احساس جرم یا کوئی اور جذبہ، یہ عام نہیں تھا۔ کیا میں واقعی مرحا سے محبت کرنے لگا ہوں؟ یہ سوچ کر اس کے وجود میں بجلی کی طرح لہر سی دوڑ گئی، مگر حقیقت یہی تھی کہ مرحا کی حالت بہتر ہو رہی تھی اور اسپتال کے دن ختم ہونے کو آ رہے تھے۔ یارم روز اسپتال آتا مگر اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیتی جیسے وہ اس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ مرحا جلد ہی اسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گی۔ یہ خبر سنتے ہی یارم کے دل میں ایک انجانا سا خوف جاگا۔ اگر وہ چلی گئی تو؟ اگر میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تو؟ مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مرحا اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مرحا کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں اسے لینے کے لیے آئی تھیں۔ جب مرحا باہر آئی تو یارم کار کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مرحا پر تھیں مگر مرحا نے ایک پل کے لیے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ مرحا، یارم نے آہستہ سے آواز دی۔ وہ رکی مگر مڑی نہیں۔ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ اس کی آواز میں پہلی بار عاجزی تھی۔ مرحا نے آہستہ سے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈک تھی جیسے وہ اب یارم کے کسی لفظ سے متاثر نہ ہو سکتی ہو۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی موقع نہیں یارم، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ میں اب آزاد ہوں اور میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں، تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور اپنی ماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یارم بس وہیں کھڑا رہا جیسے اس کے قدموں میں جان نہ ہو۔ گاڑی دور جاتی رہی اور یارم کو لگا کہ جیسے اس کے اندر کچھ مر رہا ہو۔ وہ ہمیشہ ضدی اور سخت دل تھا اور آج پہلی بار کسی کے جانے پر بے بس کھڑا تھا۔ کیا میں نے اسے واقعی کھو دیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجتا رہا مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مہینے بیت گئے۔ یارم نے خود کو کام میں مصروف کر لیا مگر کوئی بھی مصروفیت مرحا کی یادوں کو مٹا نہیں سکی۔ ہر روز وہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا، ایک بے چینی جو اسے کہیں سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ کئی بار مرحا سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچ چکا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ مرحا اس سے نفرت کرتی ہے۔ اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔
ایک دن وہ ایک فلاحی تنظیم کے فنڈ ریز ایونٹ میں شریک ہوا۔ وہ ہمیشہ ایسے ایونٹ سے دور رہتا تھا، مگر آج وہ کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ وہ ابھی لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اسٹیج پر پڑی اور وہ پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ مرہا وہ اسٹیج پر کھڑی ایک تقریر کر رہی تھی، مگر وہ پہلے والی مرہا نہیں تھی۔ وہ مزید مضبوط، پر اعتماد اور باوقار لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح سہما ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک نیا عزم لیے ہوئے تھا۔ یارم نے بے اختیار اس کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ زندگی ہمیں کئی بار توڑنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اصل ہمت وہی ہوتی ہے جو ہم اپنے اندر سے نکالتے ہیں۔ مرہا کہہ رہی تھی، کبھی کبھار ہمیں خود کو دوبارہ جوڑنا پڑتا ہے، اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ یارم کی مٹھی خود بخود بھیج گئی۔ وہ جانتا تھا کہ مرہا کی یہ باتیں کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں بھی تھیں۔ تقریر ختم ہوئی اور مرہا اسٹیج سے اتری۔ یارم نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مرہا رکی، اور جیسے اس کی نظریں یارم پر پڑیں، اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت ابھری، مگر وہ جلد ہی خود کو سنبھال گئی۔ یارم، اس نے حیرانی سے کہا۔ یارم نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، کیا میں تم سے ایک بار بات کر سکتا ہوں؟ مرہا نے لمحے بھر کو سوچا، پھر سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک سنسان گوشے میں آ گئے۔ یارم نے نرمی سے کہا، مجھے آخری موقع دو مرہا، بس ایک بار۔ مرہا خاموش رہی۔ اس نے گہری نظروں سے یارم کو دیکھا۔ وہ وہی شخص تھا جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، مگر آج اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، وہی ندامت جو وہ مہینوں پہلے اسپتال میں دیکھ چکی تھی، مگر نظر انداز کر چکی تھی۔ یارم، میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ مرہا نے آہستہ سے کہا۔ یارم نے لمبی سانس لی۔ میں جانتا ہوں میرے کہے گئے کسی بھی لفظ میں اپنے کیے گئے ظلم کو مٹا نہیں سکتا، مگر میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں بدل چکا ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے غرور سے زیادہ کسی اور کی عزت کو اہمیت دی ہے، اور وہ تم ہو مرہا۔ مرہا نے نظریں چرائیں، جیسے اس کی باتوں پر یقین کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر یارم کی سچائی محسوس کر رہی تھی۔ بدل جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، مرہا نے دھیرے سے کہا۔ جانتا ہوں، یارم نے نرمی سے کہا، اور میں تمہیں فوراً کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں، میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، جتنا بھی وقت لگے، بس مجھے ثابت کرنے کا موقع دو کہ میں واقعی بدل چکا ہوں۔ یہ جملہ وہ یارم کاظمی کہہ رہا تھا جو ہمیشہ ہر چیز پر قابض رہتا تھا، جس کی دنیا میں سب کچھ اس کے حکم پر چلتا تھا، مگر آج وہ بے بس تھا، اور مرہا اس کے الفاظ میں سچائی دیکھ سکتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور یارم نے مرہا پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا، اسے خود فیصلہ کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ مرہا کو احساس ہونے لگا کہ یارم واقعی بدل رہا ہے۔ وہ پہلے کی طرح غصے اور زبردستی کا قائل نہیں تھا، وہ اب اس کی عزت کر رہا تھا، اور یہی بات مرہا کے دل میں ہلکی سی نرمی پیدا کر رہی تھی۔ ایک دن مرہا نے خود یارم کو فون کیا۔ یارم، وہ بولی، کیا تم واقعی مجھے کبھی دوبارہ قید کرنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ کبھی نہیں، یارم نے فوری جواب دیا۔ تمہارے فیصلے کی عزت کرنا سیکھ چکا ہوں۔ مرہا نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کہا، شاید میں تمہیں ایک موقع دے سکتی ہوں۔ یارم نے حیرت سے آنکھیں بند کر لی، جیسے برسوں بعد اسے سکون کا پہلا احساس ہوا ہو۔ مہینے گزر گئے، مرہا نے آہستہ آہستہ یارم پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ یارم اب زبردستی یا غرور کا قائل نہیں، اس کی ندامت سچی تھی، اور وہ واقعی اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا تھا۔ ایک دن یارم نے ہمت کر کے کہا، مرہا، کیا تم مجھے اپنی زندگی میں ایک نیا آغاز کرنے کا موقع دو گی؟ اس بار زبردستی نہیں، بلکہ صرف تمہاری مرضی۔ مرہا نے اسے دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہاں، اس نے دھیرے سے کہا۔ چند ہفتوں بعد سادگی سے نکاح ہوا۔ یارم نے نکاح کے بعد مرہا کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت ہمیشہ پہلی ترجیح رہے گی۔ مرہا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہی تو میں چاہتی ہوں یارم۔ یارم نے گہری سانس لی، اسے لگا کہ جیسے برسوں کے بعد بے چینی ختم ہو گئی ہو۔ آخرکار اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی مل گئی تھی، محبت جو زبردستی نہیں جیتی جاتی۔